بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف صاحب، انسان کا کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نفرت کرنا یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا اصول بتاتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی چاہیے اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہم کسی سے نفرت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اسلام جو ہے نا، یہ ایک ہمہ گیر دین ہے، قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بارے میں رہنمائی ہے، اسی طرح شریعت نے ہم کو یہ دوستی اور دشمنی کے بارے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بارے میں اسلام میں احکامات موجود ہیں۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیے، سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، سورۃ الناس آخری صورت ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر بھی ولا اور برا کا مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر دیکھیے اللہ نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں بھی ہمیں بتلایا گیا کہ تمہاری دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے، دشمنی کن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سورۃ الناس ہے، اس میں بھی من الجنۃ والناس کہ اللہ کی پناہ میں آئیے شریر قسم کے لوگوں سے، شریر قسم کے جنوں سے۔ سورۃ الکوثر ہے، صرف 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر بھی اللہ نے یہ مضمون جو ہے بڑی اس کو شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کہ جس میں اللہ نے ایک طرف فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی، دوسری طرف فرمایا کہ انا شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو یہ ولا اور برا، یہ دوستی اور دشمنی جو ہے، یہ شریعت نے ہم کو بتلایا ہے کہ آپ نے دوستی کن کے ساتھ رکھنی ہے، دشمنی کن کے ساتھ ہو۔ یہ ایک دین کی بنیاد ہے، اس میں مسلمان آزاد نہیں ہے، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو انسان کی جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس میں انسان آزاد نہیں ہے، وہ دوستی کے لیے انتخاب کرے گا تو شریعت کے اصولوں کو دیکھے گا، اور دشمنی کرے گا تو اس میں بھی وہ شریعت کے اصولوں کو دیکھے گا کہ اس میں شریعت نے اصول اور ضابطے کون سے بیان فرمائے ہیں۔ عاطف صاحب، وہ آپ نے بات ٹھیک ہے کہ اس میں آزاد نہیں ہے، مگر وہ اصول کیا ہے؟ جی، اس میں اصول میں دیکھیں کہ کوئی خاص مطلب کوئی قانون ہے، شریعت نے بیان کیا کہ اس قانون پہ جو بندہ پورا اترے گا اس سے تمہاری محبت ہونی ہے۔ مثلا اب آج کل لوگ اپنے سیاسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کو کسی کی آواز پسند ہے، وہ کسی سنگر سے جو ہے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہوں گے لوگ اپنے اداکار جو ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ اچھا، کسی کا کوئی کھلاڑی آئیڈیل ہے، اگر آپ فٹ بال کی بات کریں تو رونالڈو ہے یا اس طرح اور جو ہیں، ان کے فین جو ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی یہ فین فالوئنگ جو ہے یہ محبت ہی ہوتی ہے نا بیسیکلی، تو لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کن لوگوں سے آپ کو والہانہ محبت ہے؟ بلال بھائی، فین فالوئنگ ایک اور چیز ہے۔ صحیح ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے دیکھنا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم کو کیا بتلاتا ہے۔ اسلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ اور قانون بیان فرمایا، اس میں سب سے پہلے ہماری محبت جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، ہمیں ہر دی ہوئی نعمت اسی اللہ کی ہے، تو سب سے پہلے ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہماری محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے خالق نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے۔ تو دوسرے نمبر پر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ انسان شریعت کے حکم کو مان کر بھی اور عقل کے مطابق بھی۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے، ہم نے کہاں پہ چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، الٹا راستہ کون سا ہے، یہ آپ نے بتلایا ہے۔ تو ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہماری محبت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ساتھ ہونی چاہیے،
ایک تو یہ کہ طبی طور پہ انسان کسی کو پسند کر لیتا ہے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا رونالڈو کا یا اسی طرح فنکاروں کا یا اداکاروں کا یا سیاست دانوں کا، یہ ایک طبی طور پہ انسان مائل تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ انسان محبت کر لے اور محبت کرنے کے بعد اس کی ہر جائز ناجائز بات کو مان لے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ محبت آپ مائل ہو سکتے ہیں، مائل ہو جائیں، لیکن محبت آپ کی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کسی کو بھی پسند کریں، کسی مطلب فنکار کو پسند کریں، کسی شاعر کو آپ پسند کرتے ہیں، کسی آپ اسپیکر آپ کو کوئی پسند ہے، کوئی آپ کو اپنا ٹیچر پسند، یہ محبت آپ کی اس سے ہوگی، لیکن اس محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت جو ہے وہ مغلوب نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، جو بنیادی پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا کہ غالب محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کسی کی بھی محبت جو ہے وہ اپنے رکھ سکتے ہیں۔ جی مجھے یہ بات یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بہت خوشی ہوئی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک آپ نے بتایا فین فالوئنگ، ایک ہے محبت ہونا۔ طبی طور پہ آدمی کو، انسان کو کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی سیاستدان پسند ہے تو یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پسند اس کی اتنی غالب نہ ہو جائے کہ وہ محبت کا درجہ اختیار کر لے۔ محبت بندہ مسلمان صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھتا ہے، علماء کے ساتھ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کے ساتھ ہونی چاہیے، جو دین پہ چلتا ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے، جن کے ساتھ آپ مسجد میں نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کے محبت میں آپ آزاد نہیں ہیں، محبت کریں گے شریعت کے حکم کے مطابق۔ طبی طور پہ مائل ہونا یہ ایک اور چیز ہے۔ اچھا تو سر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب انسان کسی کے طبعی طور پر، جیسا کہ آپ نے کہا کسی کا فین ہونا، جب آپ طبعی طور پر کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کسی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ اس کے خلاف کوئی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے بات کی مثلا نمازیوں کی، مثلا دو نمازی ہیں، وہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، نمازی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہے، اگر ہم چلیں سیاست کی بات کر لیتے، ایک بندہ جو ہے وہ سیاست میں کسی اے پارٹی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، جو دوسرا بندہ ہے وہ بی پارٹی کو پسند کرتا ہے۔ اب بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی پارٹی کی وجہ سے ہی لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اچھا ایک دوسرے سے جو ہے حتیٰ کہ اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر دین کیا کہتا ہے کہ ان دونوں کی محبت جو نماز کی وجہ سے تھی، اگر وہ اپنے لیڈر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں یا اپنے لیڈر کی سپورٹ کرتے ہیں، کیا یہ ان کا رائٹ ہے یا انہیں یہاں رک جانا چاہیے؟ یہاں پہ آپ نے موجودہ معاشرے کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈر کے ساتھ لوگوں کی محبت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ سیاسی لیڈر جو کہہ دے ہم اس کو منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں۔ جیسے اس نے کہہ دیا دن ہے، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے دن ہے۔ فین فالوئنگ یہ اور چیز ہے، طبی طور پہ مائل ہونا اور چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کیا ہم اپنے لیڈر کے ساتھ محبت جو ہے یہ ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں آپ نے اے بی پارٹی کا حوالہ دیا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی سیاستدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیا وہ دین کے مطابق چلتا ہے؟ کوئی بھی ہے، کوئی کسی کو آگے اپنا محبوب بناتا ہے، کوئی کسی کو محبوب بناتا ہے، کوئی کسی راستے پہ چلتا ہے۔ ہم لوگ سیاست میں داخل ہو کر ہم اپنے لیڈر کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کہنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ ہمارا لیڈر یہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی پہ اپنے اس لیڈر کی بات کو نہیں ماننا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا لیڈر جو بھی کہتا ہے ہم اس کی بات پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ پروپیگنڈے کا دور ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فیک کیا ہے، اصلی کیا ہے۔ لیکن ہم جو بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے
ہم اس کے مطابق جو ہے ہم فوری طور پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک روش یہ بھی شیخ صاحب دیکھی گئی ہے کہ چلیں یہ تو آپ نے کہا کہ ہم ہر ایک بات کو لبیک کہتے ہیں اپنے لیڈر کی ہر بات پہ، لیکن بسا اوقات ہمارا لیڈر یا وہ بندہ جسے ہم پسند کرتے ہیں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو واقعتاً خلاف شریعت ہے، یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، یا ہماری تہذیب یا ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ وہ کام کیا جائے، لیکن وہ کر دیتا ہے۔ اب اس میں پھر وہ لوگ اس کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اصل میں یہ مراد تھی، اس سے اصل میں یہ مراد تھی، اس میں اصل میں یہ حکم نہیں لگتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو تعویلات کے ذریعے سے ڈیفینڈ کرنا یہ درست عمل ہے، یا یہاں پر ہمیں کیا روش اختیار کرنی چاہیے؟ بلال بھائی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لیڈر سے یا کسی رہنما سے کوئی بات ایسی نکلی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے حالیہ سیاست میں آپ دیکھتے ہیں، جی بالکل، تو اس میں بجائے اس کے ہم تعویل کریں کہ میں کوئی میرے لیڈر کا مطلب یہ تھا، اس نے یہ بات کہی، اس کا مقصد یہ تھا، آپ نہیں سمجھ سکے، وہ یہ تھا، تو یہ تعویل ہمارے لیے تو درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے منہ سے نکلی ہے، بالکل، وہ خود آ کے وہ میڈیا پہ آ کے وعدے کر دے بھئی میری اس بات کا مقصد یہ تھا، پھر تو یہ تعویل ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ ہم ہاں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ ہم لوگ اپنے لیڈر کی بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسرے لیڈر کی چھوٹی سی بات کو لے کے اس کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور معاشرے میں یوں پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں شریعت کے قانون کیا ہیں، شریعت کے ضابطے کیا ہیں؟ کیا شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کے عیوب کو ٹٹولیں، یا پھر شریعت میں کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ کسی کی فیک آڈیو ویڈیو کو لے کے معاشرے کے اندر ہم اس کو پروان چڑھا دیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیں؟ شریعت میں تو ہمیں حقیقی اگر کسی کی برائی ہو اس کو فارورڈ کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ تو کجا یہ کہ اس پرفتن دور میں جہاں پہ اصل اور نقل کی پہچان نہ ہو، ایسی آڈیوز اور ویڈیوز کو فارورڈ کر دیں، ان کی باتوں کو یوں اس کی تعویل کر کے ہم آگے فارورڈ کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے۔ بڑی مشکل سے بات ہے۔ آپ نے باتوں میں ایک بات کی، اس سے مجھے ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے پردہ کرنے کا، چھپانے کا، عیوب کو چھپانے کا، لیکن اگر ہمارے لیڈر سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے یا جس طرح کے کوئی پالیسیز ایسی بنا دی جاتی ہیں جو پالیسیز اسلام کے خلاف ہیں، یا وہ جو پالیسیز جو ہیں وہ عوام کی جو فلاح ہے یا عوام کے حق کے جو خلاف ہیں، تو کیا ان پہ پھر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے یا ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے اگر تو وہ پالیسی اگر تو ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے تو پھر ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل جہاد یہ آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ دین کے خلاف کوئی قانون بنا ہے جس میں ہماری شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے لیڈر کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی نکیر کرنی چاہیے کہ یہ حکم یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ موجود ہے، تو یہ واقعات کے اندر کہ وہ حکمران جس سے جو 22 لاکھ مربع پیل پہ حکومت کرتا ہے، لیکن بڑے مجمع کے اندر وہ اعتراض کر دیا جاتا ہے، تو جب تک جواب نہیں دیا جاتا بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو عدالتوں سے استثناء حاصل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جواب دہ ہی نہیں ہیں، کوئی بھی عدالت فلاں عہدے دار کو عدالت میں بلا ہی نہیں سکتی۔ تو اب ہم کیسے یہاں پہ ان کی نکیر کریں؟ تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم اسلام کی اس حکم کے خلاف جو اسلام کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے یا جس کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، ہم اپنی حد تک اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، اگرچہ وہ ہمارا پسندیدہ لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم یہاں پہ اپنے محبوب لیڈر کی ہر بات کو برداشت کر جاتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف ہے تو یہ گویا کہ ہم شریعت کے مطابق نہیں چلتے، ہم نے یہ دوستی دشمنی یہ اپنے نظریے کے مطابق رکھی ہے، اس میں شریعت کا ضابطہ نہیں مانتا۔ جمہوری جو نظام حکومت ہے اس نے ہمیں کچھ رائٹس دیے بھی ہیں احتجاج کرنے کے، مثلا آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اسی طرح ایک قانونی شکل ہے کہ آپ دھرنا دے سکتے ہیں
یعنی جمہوریت میں آپ کو احتجاج کرنے کا، آواز اٹھانے کا حق جمہوریت دیتی ہے، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ ایک آخری بات، بڑی اچھی دلچسپ گفتگو ہماری اور بالخصوص حالات حاضرہ پہ چل رہی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اس دینی اصطلاح سمجھ لیں استعمال کی جاتی ہے کہ تعامل مع الحکام، تو یہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ کیا حکام کی ہر بات میں ان کے ساتھ چلنا چاہیے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے کہ بس اس حد تک آپ ان کے ساتھ چلیں، اگر وہ یہ حد کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے؟ یہ تعامل مع الحکام بھی بلال بھائی یہ اسی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اسی زمرے میں آتا ہے کہ تعامل مع الحکام کی وہ بنیادی شرط ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو۔ تو ہم ہر حکمران کی اطاعت اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف چلے، شریعت کے خلاف قانون وہ بنائے یا شریعت کے خلاف آواز بلند کرے، شریعت کے کسی ضابطے کی خلاف ورزی کرے۔ ہمارے لیے وہاں پہ حکم ہے کہ ہم اپنی ذات کی حد تک ہم اس کے خلاف کلمہ حق کو بلند کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قانون، کوئی تعزیراتی حکم اگر وہ نافذ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان کو تسلیم کرنا لازم ہے، کجا یہ کہ وہ ہمارا پسندیدہ لیڈر ہو یا غیر پسندیدہ ہو۔ اب چونکہ وہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک طریقہ جمہوری طریقہ کار ہے، اب قطع نظر اس کے کہ وہ کیسا ہے، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارا جو حکمران بن چکا ہے ہم اس کی ہر بات کو مانیں گے، الا یہ کہ شریعت کے خلاف حکم نہ ہو۔ تو یہ تعامل مع الحکام جو ہے وہ یہی ہوگا۔ بہت شکریہ عاطف بھائی، اس مختصر گفتگو سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان پر سب سے زیادہ جو غلبہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی جو ہے وہ کسی کو بھی پسند کر سکتے ہیں، کسی سیاستدان کو، کسی شاعر کو، کسی کھلاڑی کو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی محبت میں آپ شریعت کے اصولوں کو جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیں۔ اور اس میں آخری بات بڑی آپ نے اہم بتائی کہ عدم برداشت کا جو پہلو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں اگر اپنے لیڈر کو یا اپنے کسی بھی جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ایک حد تک ہی ہمیں ان کی جو ہے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کسی کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ اس میں آخری طور پہ ایک بات جو ہے ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری سیاست کے اندر جو معاملے چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان وہ اے بی سی کوئی بھی ہو، اب سمجھتے ہیں کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق واجبی سا ہے، بالکل واجبی سا ہے، مسلمان ہیں تو، لیکن بظاہر شریعت کی اصلاح میں دیکھیں وہ دین سے کوسوں دور ہیں۔ تو اب وہ سارے کے سارے سیاستدان پارٹی بازی کے اندر مصروف ہیں، وہ کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں، دین سے دور بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اکٹھے ہیں، اس کے باوجود وہ اکٹھے ہیں۔ جب ایک بندہ دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ تیسری پارٹی میں جاتا ہے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان پاکستانی شہری ہونے کے ہم دیکھتے ہیں ہم دیندار، نماز پڑھنے والے، جیسے آپ نے پہلے کہا ایک مسجد میں 2 آدمی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کے دل آپس میں اکٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا رشتہ دین والا وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ دوستیاں جو ہیں یہ کل قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گی، یا اس کے خلاف جائیں گی یا اس کے کام آئیں گی۔ تو اگر ہم اچھے دوست بنائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اچھے لوگ جیسے علماء ہیں، تو آج علماء کو بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیڈروں کی محبت کی وجہ سے، تو علماء کے ساتھ محبت رکھیں جن کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، تو اللہ ان کو بھی جنت میں لے کے جائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علماء تو راہ راست پہ ہیں ہی، ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، بڑا اچھا ماشاءاللہ ڈسکشن رہی، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔